مرشدی و معظمی حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی حسنی رحمۃ اللہ علیہ کی فکر میں ابتدا ہی سے موجوں کی سی روانی اور سمندر کا سا جوش نظر آتا ہے۔ وہ زندگی کے ہر دم رواں، پیہم دواں اور جاویداں تصور کے خوگر تھے، لہٰذا اسی احساس کے تحت ندوہ میں تدریسی خدمات کے دوران بھی آپ کبھی مسلم ایجوکیشنل کانفرنس پٹنہ میں ندوے کی نمائندگی فرما رہے ہیں، کبھی علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے BA درجات کے لیے دینیات کا نصاب ترتیب دے رہے ہیں، کبھی لکھنؤ یونیورسٹی میں نوع انسانی کا مسئلہ اور اس کا اسلامی حل عنوان کے تحت مضامین پیش کر رہے ہیں، کبھی اپنے استاد شیخ محمد ایوبی کے ساتھ مسئلہ فلسطین کے لیے مختصر مقامی دورے پر نظر آ رہے ہیں۔ 1934 سے 1939 تک حضرت مولانا علی میاں ندوی کا اصل میدان اور سب سے بڑی دلچسپی طلباء کی تدریس، تعلیم و تربیت اور ان میں قرآن مجید، تفسیر و حدیث، عربی زبان و ادب اور تاریخ کا صحیح ذوق پیدا کرنے تک محدود تھی، لیکن اس کے بعد آپ کے ذہن نے ایک نئی کروٹ لی اور یہ احساس بیدار ہوا کہ آپ فرماتے ہیں کسی صالح تحریک اور دعوت اور طلباء کی صحیح خارجی مشغولیت کے بغیر پند و موعظت کا کام اور تعلیمی و تربیتی کوششیں نقش برآب ثابت ہوتی ہیں۔ اب میں اپنے خول سے باہر نکل آیا تھا اور ولولہ انگیز مضامین نے فکر و نظر میں وسعت پیدا کی اور ہندوستان سے باہر نکل کر عالم اسلام اور اس کے مسائل اور تحریکات سے دلچسپی لینے کا سامان پیدا کیا۔ کاروان زندگی حصہ اول صفحہ 229 اور 230۔ مولانا علی میاں کی زندگی کا یہ دوسرا دور ہے جس میں آپ نے ہندوستان کی جنگ آزادی، سیاسی تحریکات اور سیاسیات کے موضوع پر اور اسلامی تاریخ میں بعض اہم انگریزی کتابوں کا مطالعہ بھی شروع کیا۔ حضرت مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ صاحب کے مضمون آنے والا انقلاب نے بھی آپ کو متاثر کیا۔ مولانا ابوالکلام آزاد کے اخبار الہلال اور البلاغ کے مضامین، مولانا محمد علی جوہر کی پرجوش تقاریر اور کلام اقبال کی حیات آفرینی اور بلند نظری نے قلب و روح میں تموج پیدا کیا۔ علم و مطالعے کا یہ نیا رخ حضرت مولانا علی میاں صاحب کی فکر و تحریر کو بھی متاثر کرتا ہے۔ اسی دوران رسالہ ترجمان القرآن میں آپ کا مضمون دین و سیاست شائع ہوتا ہے، جس میں دین اور سیاست کی تفریق کے رویے پر تنقید کی گئی۔ گویا اقبال کے اس خیال سے اتفاق تھا جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ 1943 میں آپ نے جامعہ ملیہ اسلامیہ دہلی میں مظہر تمدن کے عنوان سے خطاب فرمایا۔ عزیزان محترم، سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی طبیعت میں ابتدا ہی سے شخصیت پرستی کی جگہ حق پرستی کا رجحان زیادہ کار فرما تھا۔ حق گوئی و بے باکی آپ کا شعار تھا۔ یہی وجہ ہے کہ تلاش حق کے سفر میں مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کا طائر فکر کسی مقام پر ٹھہرتا نہیں کاروان وجود۔ آپ نے لکھنؤ کے اطراف اور دوسرے شہروں میں بھی اس تحریک کو زیادہ مفید اور مؤثر بنانے اور حالات و ماحول کا لحاظ رکھتے ہوئے اپنی زبان میں دعوت و تفہیم کا کام شروع کیا۔ 1947 سے 1953 تک یہ سلسلہ جاری رہا۔ اس دعوتی انہماک میں مولانا نے دارالعلوم ندوۃ العلماء کی تدریسی ملازمت کو بھی خیر بات کہا۔ آپ کی دعوتی فکر کا امتیازی وصف یہ ہے کہ آپ نے مذہبی اور روحانی قیادت کے علمبردار علماء کے فرائض میں ملت کو صرف 100% فرائض و عقائد میں پختہ اور تہجد گزار بنانے پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ ہمیشہ ملت کو ملک کے حالات و واقعات اور زندگی کے حقائق میں ان کی فرض شناسی، ان کو ممتاز شہری بنانے اور ملک کی قیادت حاصل کرنے کی اہلیت پیدا کرنے پر بھی زور دیتے رہے۔ ملت کے تئیں
علماء کے فرائض اور ذمہ داریوں سے متعلق حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے یہ الفاظ تاریخی دستاویز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں اگر آپ مسلمانوں کو 100% تہجد گزار بنا دیں، سب کو متقی و پرہیزگار بنا دیں، لیکن ان کا ماحول سے کوئی تعلق نہ ہو، وہ یہ نہ جانتے ہوں کہ ملک کدھر جا رہا ہے، ملک میں بد اخلاقی وبا اور طوفان کی طرح پھیل رہی ہے، ملک میں مسلمانوں سے نفرت پیدا ہو رہی ہے، تو تاریخ کی شہادت ہے کہ پھر تہجد تو کیا 5 وقت کی نماز کا پڑھنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اگر آپ نے مسلمانوں کو اجنبی بنا کر اور وہاں کے ماحول سے کاٹ کر رکھا، زندگی کے حقائق سے ان کی آنکھیں بند رہیں، اور ملک میں ہونے والے انقلابات، نئے بننے والے قوانین، عوام کے دل و دماغ پر حکومت کرنے والے رجحانات سے وہ بے خبر رہے، تو پھر قیادت تو الگ رہی، اپنے ہی وجود کی حفاظت بھی مشکل ہو جائے گی۔ کاروان زندگی حصہ اول صفحہ 373۔ عزیزان محترم، علمی، اصلاحی اور تجدیدی تحریکوں اور ان کی اہم شخصیات کے مطالعے اور تذکرے کے سبب حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے خیالات میں اس قدر تنوع پیدا ہوا کہ انہیں اپنے دور کی کسی تحریک میں اپنے فکر و خیال کی مکمل تصویر نظر نہیں آئی۔ یہی وجہ ہے کہ اپنے محتاط مزاج اور نیازمندی و خلوص کے ساتھ ہر تحریک سے وابستگی کے باوجود آپ خوب سے خوبتر کی تلاش میں سرگرم سفر رہے، یعنی چاہے مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کی جماعت اسلامی ہو یا حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کی تبلیغ جماعت، ان سے بھی وابستگی رہی، لیکن اپنے مزاج کی تصویر، مکمل تصویر ان کو اس میں کچھ خلش محسوس ہوئی۔ شاید یہی احساس فکر مولانا کے دامن گیر تھا، ٹھہرتا نہیں کاروان وجود کہ ہر لحظہ ہے تازہ شان وجود۔ عزیزان محترم، مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے فکر و احساس کی یہ لو آپ ان کے الفاظ میں روشن محسوس کر سکتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں میرے نزدیک خوب سے خوبتر کی تلاش اور نافع سے عرفا کی جستجو کا سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوتا۔ اسی طرح میرے نزدیک ہر تحریک، ہر دعوت اور ہر ادارے میں جو دین کی خدمت اور اعلی کلمت اللہ کے لیے قائم ہو، نمو اور ارتقاء، زندگی اور اس کے مسائل سے واقفیت اور جائز اور ضروری حد تک ان کی تکمیل اور زندگی سے تطبیق کی کوشش ضروری ہے، ورنہ وہ تحریک اور ادارہ نمو اور زندگی کی صلاحیت سے محروم اور جمود کا شکار ہو جائے گا، اور اس کی افادیت محدود سے محدود تر ہو کر رہ جائے گی۔ ان خیالات نے جو میرے خاص ماحول اور ذہنی ساخت کا نتیجہ تھے، کسی دور میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا۔ کاروان زندگی صفحہ 314 اور 315۔ یہ آپ کی زندگی کے فکری سفر کی چند مختصر باتیں تھیں جن کو یہاں اس کتاب میری تمام سرگزشت کے حوالے سے پیش کیا گیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔